السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ آل عمران آیت 140 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان یمسسکم اگر تمہیں مس کیا ہے، چھوا ہے، قرحن زخم، فقد مس القوم پس تحقیق لگ چکی ہے قوم کو بھی، قرحن مثلہ اس جیسی تکلیف یا زخم، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ اور یہ دن ہے، نُدَاوِلُهَا ہم اس کو پھیر دیتے ہیں، بین الناس لوگوں کے درمیان، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ اور تاکہ جان لے اللہ ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ اور بنا لے تم میں سے گواہ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر تم زخم خوردہ ہوئے ہو تو تمہارے مخالف لوگ بھی اسی طرح زخمی ہوئے، اور ہم ان ایام کی تنگی اور کشادگی کو لوگوں کے درمیان گردش کرتے رہتے ہیں تاکہ اللہ ایمان والوں کو چھانٹ کر الگ کر لے اور تم میں سے بعض لوگوں کو مرتبہ شہادت دے، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ آیات کریمہ جو آج آیت کریمہ ہماری زیر مطالعہ ہے، اللہ کے حکم سے غزوہ احد کا واقعہ ہم نے کافی ڈیٹیل میں پڑھ لیا تھا، جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ غزوہ بدر کے اپنے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے مکہ سے کچھ لوگ، مکہ کا لشکر مسلمانوں پر لشکر کشی کرنے کے لیے مدینہ آیا، اور پھر ان کو ایک اور جنگ کا سامنا کرنا پڑا جو کہ دامن احد میں ہوئی، اسی لیے اس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ اس غزوے میں مسلمانوں کے 70 لوگ شہید ہوئے اور مسلمانوں کو سخت ہزیمت برداشت کرنی پڑی۔ اب اس پہ کمنٹری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا مورال ہائی کرنے کے لیے، اور جو انسان کو کسی ایک بہت بڑے تکلیف دہ سچویشن میں صدمہ لگتا ہے، جو پوسٹ ٹرامیٹک مینجمنٹ ٹیکنیکس آپ جا کے نفسیات میں پڑھیں گے، پوری کی پوری فیلڈ ہے اسپیشلٹی کی، کہ ٹراما سے کیسے لوگوں کو نکالا جائے۔ وہ جو ایک ڈیفیکلٹ ایونٹ ہوا اور اس کے ساتھ جو ڈیفیکلٹ اس کی یادیں، میموریز وابستہ ہیں، اس کو کیسے آپ اپنے مائنڈ سے نکالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر مسلمانوں کو تسلی دے رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ٹراما یعنی صدمے سے نکلنے کی پریکٹیکل ٹپس بھی بتائی گئی۔ جو ٹراما کی مینجمنٹ ٹیکنیکس ہیں، آج ہم قرآن سے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پچھلے لیسن کو بھی کنیکٹ کریں گے اس کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلے لیسن میں کہا تھا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تو اس میں دو بہت نیگیٹو ایموشنز آپ کس لائف میں ٹراما کے ساتھ آتے ہیں۔ آپ سست ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہن ایک چیز ہے کہ بہت لائٹ، بہت نرمی سے چلنا، یہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے بھی کہا ہے کہ اپنے والدین کے لیے اپنے بازو کو جھکا لو، اور زمین میں چلنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری چال کے لیے یہ ایڈجیکٹیو یوز کیا ہے کہ چال رکھو زمین میں تو ہونن کے ساتھ رکھو، یعنی کہ بہت نرمی سے۔ اب جب یہ چیز آپ کی اپنی مرضی سے ہے، نرمی اور عاجزی، تو یہ ہے ایک بڑا ہی محمود فعل، یہ اچھا فعل ہے۔ لیکن جب آپ اپنے آپ کو ان ایکٹیو کر لیں اور سلگش کر لیں کیونکہ آپ ڈاؤن فیل کر رہے تھے اور آپ اپنی اسپرٹس کو ہائی فیل نہیں کر رہے تھے، تو یہ ایک مذموم فعل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فرسٹ آف آل آپ کے جو کرنے کے کام ہیں، آپ ان کاموں کو اتنی مستعدی سے اور اتنا ہی ایکٹیولی کریں گے جتنا کہ آپ اس صدمے کے آنے سے پہلے کرتے تھے، اور ہضم نہیں کرنا۔ تو ایک ٹراما سے نکلنے کا ایک بہت بڑا جو ایک ہمیں ٹیکنیک مل گئی، وہ کیا تھی کہ کانشیسلی آپ نے ایفرٹ کرنی ہے اپنے کاموں میں اپنا دل لگانے کی۔ وہ کام جو کہ آپ روٹین وائز کرتے ہیں، آپ
جاب کرتے ہیں یا آپ کہیں پہ گھر کے کام کر رہے ہیں، جب ہم ایموشنل یا فزیکل ٹراما کے اسٹیج میں ہوتے ہیں تو سب سے پہلا ہمارا جو ایک ریاکشن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، ہم کام نہیں کرنا چاہتے یا ہم سلگش ہو جاتے ہیں، ہم سست ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ دل نہیں لگ رہا کام میں اور دل نہیں کر رہا کام کرنے کو۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کی روٹین کے کام ہیں وہ بہت بڑا سورس ہے آپ کو اس صدمے سے نکالنے کا۔ مطلب آپ کے گھر کے صفائی کے کام ہیں، آپ کے ویسے کوئی جاب کی کام ہے، آپ کے باہر اندر کے کام ہیں، اٹھیں اور اپنے کام کریں۔ اور دوسری چیز ایک تو ہوگا آپ کا فزیکلی اپنے آپ کو بزی کریں، دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ حزن نہیں کرنا، یعنی مینٹلی آپ نے کوشش کرنی ہے کانشیسلی کہ آپ اس چیز کو سوچیں گے نہیں، اس کی یادوں کو اپنے مائنڈ میں ریوائز نہیں کریں گے، وہ فلمیں ریوائنڈ نہیں کریں گے۔ تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا نا، مطلب آپ کے مائنڈ میں آپ رات کو سو رہے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں پھر وہ دوبارہ سے پورے کا پورا سین ریوائنڈ ہو جاتا ہے۔ آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کسی کی کوئی بات سن لیتے ہیں، پھر آپ رونے لگ جاتے ہیں، آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جو ٹراما سے نکلنے کا جو دوسرا ایک ٹیکنیک قرآن پاک نے بتائی وہ یہ بتائی کہ آپ نے اپنے مائنڈ میں ان چیزوں کو ریوائنڈ نہیں کرنا، حزن نہیں کرنا، غم نہیں کرنا، میموریز کو سینے سے نہیں لگائے رکھنا، بار بار اس چیز کو دماغ میں ریوائنڈ نہیں کرنا۔ موو آن، اپنی لائف میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ live in the present and think about future and leave behind the past۔ جب آپ ان پازیٹیو وائبس کو لے کر چلیں گے تو یہ ایک آپ نے اپنے آپ کو کانشیسلی ٹریک پر رکھنے کی کوشش کی، آپ نے اپنے آپ کو کانشیسلی کہاں پہ رکھنے کی کوشش کی؟ ٹریک پر۔ آپ ٹریک سے نیچے نہیں اترے تو نتیجہ کیا نکلا کہ آپ نے تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹیم کر لیا۔ صدمہ یا اس کا سکار یا اس کی جو ایول یا نیگیٹو کانسیکوینسز ہیں وہ نہیں کہیں جاتے کہ آپ کہیں کہ اگر کوئی بندہ گر گیا، کسی عمارت سے گر گیا، چوٹ لگ گئی، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اس کا بازو فریکچر ہو گیا، یا وہ ویسے ہی ساری عمر کے لیے فزیکلی اس کو کوئی ڈیفارمیٹی آ گئی، یا اس کی لائف میں کوئی ریلیشن چلا گیا، یا اس کو کوئی ایسے، یعنی نقصانات کی مختلف اقسام ہیں۔ کچھ نقصانات ہیں قابل تلافی، آپ کے پیسے گم ہو گئے، آپ کو پھر مل جائیں گے، آپ کی کوئی جاب نہیں لگی تھی تو ہو سکتا ہے اسے بہتر مل جائے آپ کو، لیکن کچھ نقصانات ناقابل تلافی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات ہمیں سمجھائی ہے کہ نمبر 1 تو اپنے پرسنل گراؤنڈز پہ کام کریں، اپنے آپ کو فزیکلی اور مینٹلی بزی کریں۔ ڈو ناٹ sit idly and don't feel sluggish and inactive and lazy۔ یہ نہیں کرنا، یہ ہے سب سے پہلا ٹپ یا ٹرک اس سے نکلنے کا۔ اس کے بعد ایک اور جگہ پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہی ایک ٹراما کی، ایک صدمے کی کیفیت کو ڈیل کرنے کے لیے ہمیں ایک دعا بتائی ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، خاص طور پر مصیبت کی دعا ہے۔ کوئی بھی مصیبت آ جائے، مصیبت لفظ عام ہے، اصابہ سے لفظ نکلا ہے، یعنی کہ ہر وہ نیگیٹو چیز جو آپ کو پہنچے، خواہ وہ کسی کا رویہ ہے، خواہ وہ کسی کی بیڈ جو ہے ایٹیٹیوڈ ہے، کسی کی غلط عادت ہے، کوئی بری بات ہے، کسی کے دماغ کے اندر کوئی آپ کے لیے پنچنگ ایک اس کی کمنٹس ہیں، مصیبت کا لفظ سب کو کیری کر لیتا ہے اور بہت بڑے بڑے صدموں کو بھی کیری کر لیتا ہے، بہت بڑی بڑی مصائب کو بھی کیری کر لیتا ہے۔ جب بھی مصیبت آئے، چھوٹی یا بڑی، تو قرآن پاک نے ہمیں کیا گائیڈ کیا؟ آپ نے اسی وقت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنا ہے۔ یہ بات یاد رہے تو انشاءاللہ ہم نیگیٹو نہیں ہوتے، کیونکہ شیطان اسی وقت بھاگ جاتا ہے جو ہمیں نقصانات پہ نیگیٹو طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اب یہ 2 باتوں کے بعد آج کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب لوگوں کو دیکھیے کہ یو آر ناٹ دا اونلی ون، کہ جو کہ اس پرابلم یا اس صدمے کا شکار ہے، آپ کے علاوہ بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہ انہی قسم کے مسائل کا شکار ہے۔ یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا تمہیں زخم لگے، تمہیں بڑا دکھ ہوا، تمہارے زخموں میں برننگ سینسیشن ہوئی، تمہارے زخموں میں سے خون نکلا، تمہیں تکلیف برداشت کرنی پڑی، تو صرف تم تو اکیلے نہیں تھے،
تمہاری وجہ سے پچھلی جنگ میں کافر بھی یہی تکلیفیں برداشت کر چکے ہیں. سو تم لوگ تو اللہ سے صبر کی امید رکھتے ہو، ان کو تو یہ بھی امید نہیں، لہٰذا تمہارا صدمہ پھر ان سے تھوڑا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اپنا اصول بتا دیا، تلک الایام نداولها بین الناس، یعنی کہ آپ ہمیشہ صحت مند نہیں رہیں گے، آپ ہمیشہ خوشحال نہیں رہیں گے، آپ ہمیشہ ایسے لوگوں میں نہیں رہیں گے جن لوگوں سے آپ محبت کرتے ہیں، ہمیشہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے والے ریلیشنز نہیں ملیں گے. آپ کی لائف نگیٹو اور پازیٹیو دو طرح کے لوگوں سے مل کر بنی ہے. آپ کی لائف میں کامیابیاں اور ناکامیاں ساتھ ساتھ چلیں گی. آپ کی زندگی میں ہمیشہ ہی برائٹ سنی ڈیز نہیں ہوں گے، کبھی کبھی آپ انڈر اے کلاؤڈ ہوں گے، انڈر اے شیڈ ہوں گے. آپ کی لائف میں ہمیشہ ہی ہر وقت آپ کی پسند کے حالات نہیں ہوں گے. یہ قرآن نے ایک اٹل اصول بتا دیا. تو زندگی میں ایک ہی دن میں آپ کافی دفعہ فیلیئرز اور کافی دفعہ کامیابیوں کا سامنا کرتے ہیں. کبھی کبھی آپ کو ایک گول کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ نہیں ملا، کبھی کبھی کوئی بیماری آ گئی، کبھی کبھی آپ کے راستے میں کوئی ایسی رکاوٹ آ گئی کہ آپ کسی صورت اس کو عبور نہیں کر پا رہے. کبھی کبھی آپ کی زندگی میں بہت مزے کے دن ہوتے ہیں، آپ کی زندگی میں کامیابیاں ہوتی ہیں، اچیومنٹس ہوتی ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ پلانز جب ہم اپنی لائف میں کرتے ہیں تو ہم کبھی بھی نہیں سوچتے کہ ہماری زندگیوں میں کبھی نیگیٹو دن بھی آئیں گے. آج سے 10 سال آگے کی پلاننگ کرتے ہیں، 5 سال آگے کی، 2 دن پہلے کی، تو آپ ان مسہیپس کو، ان چیزوں کو نہیں مائنڈ میں رکھتے. تو یہ 4 ٹیکنیکس یہاں پہ قرآن پاک میں پتہ چل گئے. نمبر 1 کہ آپ نے ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر خود کو بزی کرنا ہے. بار بار اس ایونٹ، اس لمحے میں نہیں جانا. مینٹلی طور پر اس جگہ سے جو ہے اس سچویشن سے اوائڈ کر چاہیے. اپنے آپ کو اس طرف اپنی سوچوں کو مت لے کر جائیں. پھر بھی اگر سکون نہیں آتا اور تو آپ نے اسی وقت جب صدمہ پہنچتا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، اور اس وقت تک پڑھنا ہے جب تک آپ کے دل سے اس جو ایک نیگیٹو چیز کی یاد ختم نہ ہو جائے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جب آپ نے یہ نہیں ہوگا، آپ کو حزن و ملال جاتا نہیں رہے گا، تو پھر اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیے. اگر کسی کو کوئی بیماری آ گئی ہے تو لوگ آپ سے زیادہ شدید بیماریوں میں مبتلا ہیں. اگر کوئی فائنینشیل پرابلم کا شکار ہے تو لوگ آپ سے زیادہ فائنینشلی ڈسٹربڈ ہیں. اگر آپ کو کوئی نوکری نہیں ملی تو آپ سے زیادہ کچھ لوگ نوکری کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی اولاد نہیں تو آپ سے زیادہ کچھ لوگ ہیں. یعنی آپ جس میزریبل سچویشن میں ہیں اس میزریبل سچویشن میں موجود لوگوں کو دیکھیے تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کی کنڈیشن ان سے بہتر ہے، آپ ان سے بہتر حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے پاس دوسرے انسانوں سے بہتر چیزیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ مکمل طور پر محروم ہیں. جب آپ ان پازیٹیو چیزوں کو اپنی لائف میں دیکھیں گے تو پھر ایک اور اصول خود کو سمجھا لینا ہے، the sooner the better. جتنی جلدی ہم سمجھا لیں ہمارے لیے آسانی ہوگی. آپ کسی ایک ریلیشن شپ میں ہیں، خاص طور پر آپ ایک مدر ہیں، آپ ایک وائف ہیں، آپ ایک سسٹر ہیں، آپ سسٹر ان لا ہیں، آپ ایک ڈاٹر ان لا ہیں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہے جو کہ ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں. یعنی آپ کبھی بھی ہمیشہ کسی ایک ریلیشن سے خوشی نہیں ملے گی. اصول کی بات ہے، اللہ نے کہہ دیا قرآن میں. آپ کو کبھی بھی کسی ایک کوشش پہ ہمیشہ ہی شاباش نہیں ملے گی. آپ کی کبھی کوششیں ناکام ہوگی، کبھی آپ کے ریلیشنز پریشان کریں گے آپ کو، کبھی آپ اس میں پریشانی کی وجہ سے آپ کا دل بہت اداس ہوگا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہمیں کہ یہ اس کا اصول ہے. آیت کا اگلا حصہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ تم میں سے ایمان والوں کو اور چھانٹ لے اور تم میں سے بعض لوگوں کو مرتبہ شہادت سے نوازے. شہید کی تعریف اور اس کا شرعی حکم اور اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے. اس آیت میں اللہ نے مسلمانوں کو فرمایا کہ ان تمام چیزوں کا مقصد اس ٹراما سے نکلنے کے بعد اب سمجھو کہ اس کو اللہ نے تمہاری زندگی میں اتنا بڑا پریشانی کیوں لائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر کے ایمان کو
ٹوک بجا کے دیکھنا چاہتا تھا، اور دیکھنا چاہتا تھا کہ کون سے لوگ ہیں جو کہ اس دعوے میں سچے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری دین کی شہادت دیتے ہیں، یعنی شہادت مطلب گواہی دینا۔ اللہ نے مسلمانوں کو مرتبہ شہادت عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا، اور فرمایا تھا کہ تم میں سے بعض مومنین کو شہداء بنا دے۔ شہداء شہید کی جمع ہے۔ شہید اس مسلمان کو کہتے ہیں جو اللہ کے دین کی سربلندی اور کے لیے اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے، یا جس مسلمان کو ظلم سے قتل کر دیا جائے۔ ان دونوں کا شرعی حکم یہ ہے کہ اگر یہ اسی حادثے میں جاں بحق ہو جائیں اور کسی علاج اور دوا دارو کی نوبت نہ آئے، یعنی کہ انسٹنٹلی ان کی ڈیتھ ہو جائے، تو ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، لیکن ان کو غسل نہیں دیا جائے گا، نہ ہی کفن پہنایا جائے گا، ان کو اسی حالت میں دفن کر دیا جائے گا۔ اگر یہ میدان جنگ سے زخمی ہو کر آئیں اور علاج کے بعد جاں بحق ہو جائیں تو پھر ان کو غسل اور کفن کے ساتھ دفن کیا جائے گا، نماز جنازہ پڑھا کر۔ اور جو مسلمان کسی بھی غیر طبعی طریقے سے جاں بحق ہو جائے، خواہ جل کر، ڈوب کر، کسی حادثے میں، وہ مسلمان جو نیکی کے راستے پہ چلتے ہوئے طبعی طور پر فوت ہو جائے یا کسی بیماری سے فوت ہو جائے، تو احادیث نے کہا ہے کہ وہ بھی شہید ہے، لیکن اس کو مرتبہ شہادت ملے گا، لیکن اس کی تجہیز و تکفین عام مسلمانوں کے طریقے سے ہوگی۔ اللہ کے راستے میں مرنے والوں کو شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ شہید کا لفظی مطلب ہے گواہی، کیونکہ انہوں نے اللہ کی حق میں اللہ کی گواہی، جنت کی گواہی دی، اور وہ قیامت کے دن انبیاء صدیقین کے ساتھ گواہی کے لیے طلب کیے جائیں گے۔ اور جس طرح سے کافر مرتے وقت دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے مرتے کے فوراً بعد، اسی طریقے سے شہید قتل ہوتے ہی جنت میں داخل ہو جاتا ہے، شاہد ہو جاتا ہے، حاضر ہو جاتا ہے، یا قتل ہوتے ہی جنت اس کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے۔ شہید عام مردوں کے برخلاف جنت میں اپنی روح کے ساتھ موجود ہوتا ہے، اور وہاں پہ اس کو رزق دیا جاتا ہے، اور اس کی روح جسم کے نکلتے ہی اس اجر و ثواب کو دیکھ لیتی ہے، شاہد ہو جاتی ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے۔ شہید شہادت دیتا ہے کہ اس کا ایمان اور خاتمہ بالخیر ہے، اور شہید کا خون اور زخم اس کی شرح اس کے اوپر گواہ ہوتے ہیں۔ تو اس سے آپ سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ تمام کام اس لیے ہوئے کہ ان دا لانگ رن آپ کو اس کا کامیابی ملنی تھی، مسلمانوں کے کاز کو۔ لیکن جو بندہ خود اپنی جان کی بازی ہار گیا، اس کو بھی کچھ کم نہیں ملا، اس کو بھی جنت ملی، اس کو بھی اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کا وعدہ ملا۔ اور اللہ تو اپنی سوچوں پہ کام کیجئے، کیونکہ آخر میں اللہ نے فرمایا ہے ظلم کی روش جو اختیار کرتا ہے وہ اللہ کو نہیں پسند، اللہ لا يحب الظالمین۔ تو ظلم کی روش کیا ہے کہ جس کا حق ہے اس کو حق نہ دیا جائے، اور پھر ایک ہی لمحے میں جا کر زندگی بسر کی جائے۔ تو پریزنٹ میں رہنا ہے، موو کرنا ہے، اس لمحے اس پریشانی سے خود کو نکالنا ہے۔ تو ریوائز کرتے ہوئے آج کے لیسن کو ہم انشاءاللہ اینڈ کرتے ہیں۔ اس لیسن میں ہم نے ٹراما مینجمنٹ ٹیکنیک ان دا قرآن وہ پڑھی۔ قرآن پاک نے بتایا کہ صدمے سے نکلنے کے لیے جو یہاں پر ہم نے 4 بہت امپورٹنٹ اصول پڑھے۔ نمبر 1، آپ نے اپنے آپ کو مینٹلی اور فزیکلی بزی کرنا ہے، اپنے کاموں میں دل لگانے کی کوشش کریں، اور جو آپ کی روٹین کے کام ہے اس کو شروع کریں۔ ذہنی طور پر اپنے اس صدمے کی یاد سے نکلنے کے لیے حزن و ملال کو اپنے ذہن میں نہ آنے دیں۔ جب آپ کسی ایک پریشانی کی سچویشن میں ہیں تو دیکھیں ارد گرد لوگوں کو، لوگ بھی، آپ اکیلے ہی نہیں اس پریشانی میں، آپ جیسے بہت سے لوگ ہوں گے، اور شاید وہ آپ سے کہیں زیادہ مشکل حالات میں رہ رہے ہوں۔ لہٰذا اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ کریں، کنٹینٹ کریں، اور تھوڑا سا ریلیکس کریں۔ اور تیسری چیز اور آخری چیز جو یہاں پہ بتائی گئی وہ یہ ہے کہ یہ تو زندگی کا اصول ہی ہے کہ یہ دن خوشی اور غمی کے آئیں گے ہی آئیں گے، اور جو چیز ہم نے بھولنی نہیں، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کسی بھی صدمے سے نکلنے کے لیے سب سے بڑا سہارا اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ لہٰذا جب بھی سہارا، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آ جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ حضرت ایوب اور حضرت
یونس علیہ السلام کی تکلیف میں انہوں نے اللہ کو یاد کیا، کلمہ پڑھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں۔ حضرت ایوب ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین پڑھیں، اور یہ ساری دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی نقل کی ہیں، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ شیطان ہمیں نیگیٹو نہ لے کر جائے اور ہم پازیٹیو ہی رہیں اس سچویشن میں، ثواب کی امید رکھتے ہوئے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی صحیح معنوں میں فہم اور سمجھ نصیب فرمائے، تاکہ ہم اللہ کے قرآن کو سمجھ کر اپنی زندگیاں بہتر کریں۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔